نوشتے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے ایمان کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، چوتھا باب 20 تا 25 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، چونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا اس لیے ابراہیم کم ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک نہ لایا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر اس نے خدا کی تمجید کی۔ اسے کامل یقین تھا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اسی واسطے یہ اس کے لیے صداقت محسوب ہوا، اور صرف اسی کے لیے نہیں لکھا گیا کہ یہ اس کے واسطے صداقت محسوب ہوا، بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے محسوب کیا جائے گا، یعنی ہمارے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ وہ ہمارے گناہوں کے واسطے حوالہ کر دیا گیا اور ہمیں صادق ٹھہرانے کے واسطے زندہ کیا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب: مبارک ہو خداوند جس نے اپنی امت کو مخلصی بخشی ہے۔ اس نے اپنے بندے داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے کرنے نجات نصب کیا، جیسا اس نے اپنے ان انبیاء پاک کے منہ سے کہا تھا جو قدیم سے ہوتے آئے ہیں۔ جماعتی جواب: مبارک ہو خداوند جس نے اپنی امت کو مخلصی بخشی ہے۔ اس نے ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور ہمارے سب کینہ وروں کے ہاتھ سے نجات دی، چنانچہ اس نے ہمارے باپ دادا پر رحم کر کے اپنے پاک عہد کو یاد فرمایا۔ جماعتی جواب: مبارک ہو خداوند جس نے اپنی امت کو مخلصی بخشی ہے۔ اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت فرمائے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی پا کر ہم بے خوف اس کے حضور اپنے کل ایام پاکیزگی اور صداقت کے ساتھ اس کی خدمت کریں۔ جماعتی جواب: مبارک ہو خداوند جس نے اپنی امت کو مخلصی بخشی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ یہ جو تم نے جمع کیا ہے کس کا ہوگا؟ ایک دن ہجوم میں سے کسی نے یسوع سے کہا کہ اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ مگر یسوع نے اس سے کہا کہ میاں، کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا؟ تب یسوع نے ان سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالچ سے کنارہ کرو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں۔ پھر یسوع نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی، اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار جمع کروں۔ اور اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور بڑی بناؤں گا، اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان، تیرے پاس بہت سا مال بہت برسوں کے لیے جمع ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ پس جو تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔